اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کے 2 نمبر ہیں۔ پہلا نمبر ہے جس کا فی الحال پے ٹی ایم اور گوگل پے دونوں شروع ہے، 9923223361، اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ فی الحال کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اس کا فون پے بنا ہے، باقی گوگل پے اس کا شروع ہے۔ خیر، جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے واسطے مدد کیجئے اور ہمیں طاقت دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا جو میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، غزہ اور فلسطین جو فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلی آتنکوادیوں نے قبضہ کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برسوں پہلے ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے بڑا بیان دیا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل کو فلسطین چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہمارا ملک ہمیشہ فلسطین کے سپورٹ، مظلوم کے سپورٹ میں رہا ہے۔ ہمارے ملک نے کبھی بھی ظالم کا سپورٹ نہیں کیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی جو دور چل رہا ہے وہ ظالموں کا دور چل رہا ہے، اور ظالم کا ہی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن چلیے، آئیے، بڑی افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ کی بندر بانٹ کا منصوبہ اور پلان پورا تیار ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور 4 عرب کنٹریز، 4 عرب ملکوں میں یہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے، یعنی غزہ کی بندر بانٹ کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی جنگ انتہائی تیزی سے 2 ہفتوں میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران پر امریکی حملے کے بعد پیر کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، اور اس رابطے میں ہی ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ میں جنگ فوری بند کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ گفتگو میں متحدہ عرب امارات، UAE اور مصر سمیت 4 عرب ممالک نے حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق کیا ہے۔ اخبار کے مطابق حماس کو غزہ کی پٹی سے نکال کر جلا وطن کیا جائے گا اور تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، اور پھر غزہ کی بندر بانٹ کا منصوبہ جو بن چکا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، غزہ میں آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں تقریباً 2 سالوں سے لگاتار اسرائیلی فوج کا آتنکواد شروع ہے۔ روزانہ فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے، جی ہاں، جنوسائیڈ ہوتا ہے، ان کی نسل کشی، ان کا قتل کیا جاتا ہے۔ ابھی بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت، بربرتا اور آتنکواد میں 70 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ یہ مجبور، یہ بھوکے فلسطینی امداد کا انتظار کرنے کے لیے کسی کیمپ پر لائن لگاتے ہیں، ہیلپ سینٹر پر، وہیں پر اسرائیلی آتنکوادی آتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف علاقوں پر فائرنگ بھی ہوئی، بمباری بھی ہوئی۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی کوئی تجویز نہیں ہے، یعنی غزہ میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے جنگ بندی سیز فائر کے باوجود بھی اس سیز فائر کو توڑا ہے اور ہمیشہ انہوں نے غداری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے تو یہاں تک کہا کہ اس وقت غزہ کا حال یہ ہے کہ غزہ میں صاف پینے کے لیے پانی بھی نہیں، ایندھن اور طبی سامان، میڈیکل سروسز کی بھی قلت ہے اور بیماریوں میں خطرناک بڑھوتری ہو رہی ہے۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ اور فلسطین میں قتل عام مچایا ہے اور افسوس یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا مجرموں کی طرح خاموش ہے۔ اللہ کی عدالت میں یہ پکڑے جائیں گے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ کے فوائد کا ذکر کیا کہ کتنے فائدے اسرائیل کو ملے ہیں۔ اب اسرائیلی جنگ کے فوائد، ایران کے خلاف جنگ کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا نیتن یاہو نے کہ ایران پر حملوں کے بعد اب امن کے امکانات، شانتی کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور اسرائیل ان مواقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ اپنے ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا، فتح اور کامیابی ملک کے لیے مواقع لائی ہے، اس کے نتیجے میں امن بھی پھیلے گا اور نئے ایگریمنٹس بھی ہوں گے۔ اس سلسلے میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم غزہ میں حماس کی لمبی قید میں پڑے اپنے قیدیوں کی رہائی اور حماس کی شکست کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایران کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں امید کی ایک کھڑکی کھل گئی ہے۔ ہم اس سلسلے میں ایک دن بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جمعرات کے روز ایک اسرائیلی اخبار نے اپنے ذرائع سے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا باہم اتفاق ہوا ہے کہ وہ غزہ جنگ کو تیزی سے اختتام کی طرف لائیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹنگ پر ناراض ہو کر امریکی صدر ٹرمپ نے کئی صحافیوں کو، جرنلسٹ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر امریکی حملوں کے اثرات سے متعلق CNN چینل اور نیو یارک ٹائمز اخبار کی رپورٹوں پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان اداروں کے صحافیوں کو برطرف کر دیا جائے۔ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ رپورٹر اپنی بدنیتی کی وجہ سے برے لوگ ہیں۔ اب لوگ ہنس بھی رہے ہیں کہ ٹرمپ ان رپورٹرز کو برطرف کرنے کا، ہٹانے کا ڈیمانڈ کر رہا ہے جو رپورٹر ٹرمپ کے حساب سے رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ٹرمپ کے جگری دوست پیارے پیارے نریندر مودی اور ان کی پوری ٹیم بھی ہندوستان میں یہی کام کر رہی ہے۔ یا تو وہ چینل کو خرید کر گودی میڈیا بنا لیتی ہے، پھر گودی میڈیا ہمارے یہاں بدرام ہے جو دن بھر مودی 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 کرتی رہتی ہے، اور جو چینل ہمارے یہاں بی جے پی کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف بولتے ہیں، ان چینلوں کو بند کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے جگری دوست ہیں نریندر جی مودی، تو پھر انہی کا سیکھ کر انہی کی حرکتیں مودی جی بھی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ سے غزہ کی جنگ 2 ہفتوں کے اندر ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کی ایسی رپورٹ آئی ہے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہوم نے جمعرات اور جمعے کے درمیان شب یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ کئی امور پر، کئی باتوں پر اتفاق کر لیا ہے، جن میں سے سب سے اہم بات غزہ میں جنگ 2 ہفتوں کے اندر اندر ختم کرنا ہے۔ اخبار کے مطابق اس ایگریمنٹ کا انحصار کئی شرطوں کی تکمیل پر ہوگا، جن میں سب سے نمایاں شرط غزہ میں موجود تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کی باقی ماندہ قیادت کو غزہ سے نکال کر بیرون ملک جلا وطن کرنا شامل ہے۔ معاہدے اور ایگریمنٹ کے مطابق غزہ میں دشمنانہ کارروائیاں
2 ہفتوں کے اندر ختم کر دی جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ ختم کرنے کا اب کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کیونکہ ویسے ہی جنگ نے غزہ اور فلسطین کو پورا تباہ کر دیا ہے. دنیا کے تمام انصاف پسند ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل آتنکوادی ہے, اور اسرائیل نے جو کچھ غزہ اور فلسطین میں کیا ہے, اسرائیل جنگی جرم کر چکا ہے. جرم نہیں, جنگی جرائم کا مرتکب ہے. اسرائیل کو عالمی کورٹ میں کھینچ کر سزا دینی چاہیے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.